بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کے ساتھ کالز کا، آپ سے باتیں کرنے کا، اور ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی شخصیت ہوتی جو دین اور دنیا دونوں کا مشورہ آپ کو شریعت کے مطابق یعنی کہ قرآن اور حدیث کے پیرائے میں ضرور رہتی ہے۔ سید علی رضا بھائی السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ میں نے بہت دفعہ آپ کو ایک روایت سنائی ہے، اس روایت میں شاید تھوڑا سا فرق بھی تھا، جو کہ میں نے جیسے پڑھا تھا میں نے ایمانداری سے تب سنائی، لیکن پھر میں نے اس بات کو حوالے کے ساتھ جب پڑھا تو اس میں حوالہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی تھا، وہ آپ کو ہدیہ پیش کر دوں۔ تبوک کی جنگ کا یہ واقعہ ہے۔ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً کم و بیش 30,000 کے قریب تھی، اور بڑی مشکل جنگ تھی، گرمیوں کے دن تھے، کھجوروں کے اگنے کا وقت تھا۔ اس میں 30,000 مسلمانوں کو لے کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راتوں کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی مسلمان سفر کرتے تھے غزووں میں، یہ رات کو سفر کرتے تھے، اور صبح کے وقت فجر کے بعد یہ لوگ رک جاتے تھے، کیونکہ صحرا کی گرمی بہت ہوتی تھی۔ صحرا کی اس گرمی میں راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے ساتھ جو سواری کر رہے تھے وہ حضرت معاذ بن جبل کر رہے تھے، اور وہ اونٹ اتنا قریب تھا کہ اونٹ آپس میں ٹکراتا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رات کو صحابہ جاگتے رہے، صبح فجر کے بعد ان لوگوں کی کچھ آنکھ لگ گئی تو اونٹ جو ہے وہ بکھر گئے۔ حضرت معاذ نے دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باہر نکل کے دیکھا تو کہا ایسا نہیں تھا۔ وہ یہ غور فرمائیے گا ذرا، حضرت معاذ جیسی ہستی، یہ صحابی ہے، صحابی، پھر غور کیجئے، یہ صحابی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اونٹنی آپس میں جڑ رہی ہے، لیکن وہ کئی عرصے سے اس خواہش میں تھے کہ کہیں ہلکا سا وقت مل جائے تو میں نبی سے سوال کر لوں۔ یہ جو آج کرتے ہیں نا جی، سوال کرنا میرا حق ہے، ذرا ان کے لیے تربیت کا ایک ماحول پیدا کر رہا ہوں، سوال کر لوں۔ نبی نے نکل کے جب وہاں سے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جملہ کہا، پھر انہوں نے اس وقت تنہائی جان کے، جب سارا 30,000 کا لشکر جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے، کیونکہ اونٹ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، صحابہ کی کیونکہ آنکھ لگ گئی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے عرصے سے اس میں فکر مند ہوں، میری راتوں کی نیند اس بات نے جو ہے وہ ختم کر دی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت معاذ سے پوچھا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں جو کروں، ذکر کروں یا عمل کروں تو میں بس جنت میں چلا۔ صحابی اس فکر میں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، جو چہرہ رسول دیکھ رہا ہے اور ساتھ کھڑا ہے، خدمتگار ہے۔ میں امتوں کے لیے ہدایت کی صرف اپنے سمیت دعا کر سکتا ہوں۔ حضرت معاذ نے جب یہ سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روایتوں میں لکھا آتا ہے کہ جس نے سچے دل سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ توحید جو ہے یہ بنیاد ہے، لیکن یہ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ میں نے اس پہ جب فکر کیا شاہ صاحب تو اندازہ مجھے یہ ہوا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک محدث ہوتے ہیں، ایک فقیہ ہوتے ہیں۔ محدث ترتیب اور طرح سے دیکھتے ہیں، فقیہ جو ہے وہ ترتیب اور طرح سے دیکھتے ہیں، دونوں کی بات چاہے ایک ہی ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ ایک درخت کی طرح ہے۔ یہ مثال، یہ لمبی بات ہے، میں چھوٹی کر رہا ہوں۔ کہا اس کی جو جڑیں ہیں وہ کلمہ ہے، اس کا جو تنا ہے وہ زکوٰۃ اور نماز ہے، اور اس کا جو پھل نکلے گا وہ جہاد ہوگا۔ جب آپ ترتیب میں چلیں گے تو آپ کو وہ پھل نصیب ہوگا۔ یہ پھل کھانے کے چکر میں آپ باقی سارے عمل جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ شاہ صاحب یہ مہینہ ہے رجب کا، اور رجب کے مہینے میں خوشیاں، عبادتیں، تیاری ہیں رمضان شریف کی، لیکن اس کی اپنی اہمیت، آپ کو کیا لگتا ہے اس مہینے میں وہ کون سی زیادہ بڑی خوبیاں ہیں جو خوشیاں لے کر آتی ہیں مسلمانوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام، ایک تو رجب کے حوالے سے بھی اس میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، دوسرے نمبر پہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے معراج کی عظمتوں سے ہمکنار فرمایا۔ حضور کعبہ قوسین کی لذتوں سے آشنا ہوئے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ہمارے لیے اس مہینے کے اندر بہت بڑی شخصیت، اسلام کا ناز، امیر المومنین، داماد رسول، زوج بطول، مولا کل کائنات
جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور آج 12 رجب المرجب ہے، تو کل مغرب کے بعد 13 شروع ہو جائے گی، مغرب کے بعد 13 شروع ہو جائے گی، اور کل مولا کائنات کی ولادت ہے، اور آپ کی ولادت اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، سبق بھی ہے، بہت بڑا بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اور آپ کی ذات ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے، بے شک۔ تو رجب المرجب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے، یہ ہمیں شعبان تک لے کے چلتا ہے، جی، اور شعبان ہمیں رمضان تک لے کے جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ رجب جو ہے یہ ہمیں حضور کے مہینے تک پہنچاتا ہے، اور آقا کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں اللہ کے مہینے تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں عبادت اور ریاضت کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور عبادت اور بندگی میں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے، اور پھر اس میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں آج ہی یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، جس نے رجب المرجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا تو جنت میں ایک بہت بڑی نہر ہے، اللہ پاک اس کو اس نہر میں گوتا دے گا جو رجب کا صرف ایک روزہ رکھے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اچھا میں ویسے کل کا روزہ رکھ لیتا اگر کل جو ہے وہ پیدائش علی نہ ہوتا، کیونکہ کل سیلیبریشنز ہیں، ہر جگہ نیازیں بانٹنی ہے اور کھانی ہے، میں اتوار کا رکھ لوں گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ مریم ہمارے ساتھ ہے جی، السلام علیکم مریم۔ وعلیکم السلام جی میرا پتر، میں نے یہ بولنا تھا کہ میری نا 8 سال ہو گئے شادی کو، 9واں اسٹارٹ ہو گیا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی رحمت نہیں کی، میں نے میڈیسن بھی بہت یوز کی ہے۔ مریم تھوڑا سا ایک تو اونچا بولو، صاف بولو، اور اپنے شوہر کا نام بتاؤ بیٹا۔ شہزاد علی۔ کیا؟ محمد شہزاد علی۔ محمد شہزاد علی۔ شہزاد علی، جی یہی نام ہے۔ اچھا، آپ نے لوگوں نے 8 سال میں میڈیکل ٹیسٹ کرا لیے بیٹا؟ ہاں جی، میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا، رپورٹ بھی۔ کیا ہے میڈیکل ٹیسٹ کی؟ دم وغیرہ بھی۔ جی رپورٹس کیسی ہیں آپ کی؟ ہارمونز کا پرابلم تھا میرا۔ ہاں میری بیٹی ہے، آپ پہیلیاں تو نہ بجوائیں نا، اگلی بات بتائیں نا، پرابلم کیا تھا؟ ہارمونز کا نہیں تھا، صرف رپورٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ۔ آپ ساتھ ہیں بیٹا؟ جی مریم آپ نہ ٹیلی ویژن لگائیے، فون آپ رکھ دیجئے، آپ میری بات سننا غور سے۔ یہ ریلیشن شپ جو ہے نا، یہ ایج کا ریلیشن شپ ہے، ایج سمجھتی ہو؟ بالکل نا، مطلب حوصلے کے ساتھ چلو گے تو یہ رشتہ چلے گا شہزاد کا اور مریم کا، یہ میری بات کو کم کہے کو زیادہ سمجھنا۔ دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ میڈیکل انٹرونشن کے بغیر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، میری دانش میں ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ہارمونز کا پرابلم صرف نہیں ہے، آپ کو اس سے زیادہ کا پرابلم ہے، اور وہ تحقیق آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے ڈاکٹر کے پاس ہے۔ آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر چاہیے جو کہ اس میں انٹرونشن میڈیکلی کر سکے۔ میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر آپ کو آئی وی ایف کا مشورہ دے تو آپ کو وہ فوری طور پہ لے لینا چاہیے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت اور برکت ہوگی۔ آیت کریمہ پڑھتی رہنا، اور فوری طور پہ جو ڈاکٹر کا آئی وی ایف والا مشورہ ہوگا اس کو مان لینا، لیکن آئی وی ایف یا لاہور سے کروانا یا اسلام آباد سے، یہ 2 بہتر جگہیں ہوں گی۔ یو ول ہیو ٹو ایونچولی گو دیئر، کیونکہ پرابلم جو ہے وہ انٹرونشن مانگتا ہے۔ آیت کریمہ کا ورد ہر وقت کرتی رہنا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نمیرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بیٹا۔ سر میرے 2 کوشچنس ہیں میرے اور میری بہن کے لیے۔ فرسٹ کوشچن یہ کہ میں جس یونیورسٹی لاہور میں پڑھ رہی ہوں، بی ایس سی فزکس کر رہی ہوں، تو وٹ فیلڈ شوڈ آئی سلیکٹ فار دا، مجھے کیمسٹری؟ یس یس سر، کیمسٹری لینی چاہیے آپ کو، فزکس پڑھ رہی ہیں نا آپ کو کیمسٹری کی فیلڈ لے لینی چاہیے۔ نہیں سر، اپنی فیلڈ نہیں آگے۔ میرے بچے بی ایس سی فزکس کر رہی ہو تو اس میں فیلڈز کی آپشن کیا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ سر بیسکلی ایم کنفیوز بٹوین ایم فل اینڈ سی ایس ایس۔ بہت سارے ہیں، دے آر سجیسٹنگ می ٹو سی ایس ایس، بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں آپ ایم فل کرو۔ سی ایس ایس کوشچن لیس بات ہے۔ Sure, I'll be able to do that. No, I'm not sure. Not at all. اب یہ بات کہہ کے تم نے اپنے راستے کی رکاوٹ خود کر دی کھری۔ جب تم مستقبل کی گارنٹیز مانگو گی نا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ مستقبل اور وقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ I
I just want کہ آپ مجھے بتا دیں کہ it's a set start for me that میں اگر تو میرے لیے set start ہے تو پھر میں definitely I'll go for it. اب تم نے میرے لیے نا مشکل بات کر دی ہے پیدا. لہجہ جو ہے نا اس کو کم از کم احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے, اور لہجہ اپنے لیے تو بالکل ہی احتیاط کرنی چاہیے. تکبر انسان کو, اور انسان کو یہ سختی اللہ کو بالکل انسان کی پسند نہیں ہے. اللہ نے رکھا بھی ہو تو اللہ بدل سکتا ہے, اس میں کوئی مطلب اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے. اگر ہے تو میں کروں, اگر نہیں ہے تو میں نہ کروں. یہ لہجہ نہیں ہو سکتا بیٹا. لہجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے لیے وہ بہتر ہے تو میرے لیے دعا کیجیے اور مجھے دعا بتائیے کہ اللہ مجھے کامیابی دے. آپ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے فی الحال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے, سی ایس کے ایگزام کی طرف جائیے, اور جب ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں آپ تو آپ سورہ اخلاص پڑھیے گا. اللہ آپ کو کامیابی اور آسانیاں دے گا. لیکن آئندہ رشتوں میں بھی یہ لہجے جو ہیں یہ آپ کو نرم کرنے پڑیں گے. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی میں نا میرے جو ہے نا ہسبینڈ, مجھے 7 سال ہو گئے میری شادی کو, تو میرے مثلاً کہ ساس سسر نندے وغیرہ دیور وغیرہ بہت مار پیٹ کرتے تھے. میرے جو ہے نا ہسبینڈ سعودیہ ہوتی ہیں. اچھا. تو اب مجھے 2 سال ہو گئے علیحدہ ہوئی کو, تو میں اب گھر میں دیوار کر لی ہے, تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. گالی گلوچی ہسبینڈ میرے بہت زیادہ کرتے ہیں. تو کیا بہت زیادہ کرتی ہے؟ یہ ہے کہ گالی گلوچی بہت زیادہ کرتی ہیں. کون؟ اب تو دیوار ہو گئی, اب کیا گالی گلوچ ہو گیا؟ جی جی میرے ہسبینڈ گالی گلوچی کرتے ہیں. اچھا, پہلے آپ کے ساس سسر دیور نندے سب مارتی تھیں, پھر آپ نے گھر علیحدہ کر لیا, ایک پرابلم علیحدہ ہوا, اب آپ کے شوہر آپ کو مارنے لگ گئے. واہ. نہیں شوہر مارتے نہیں, وہ سعودی ہوتے ہیں, ان کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں جس کے پاس گھر میں آدمی آتے ہیں. اس طرح یہ مجھے کہتے ہیں کہ گندے کام کرتی کراتی ہے. ہسبینڈ بھی بولتے ہیں مجھے. ہاں, یہ دیوار والا تو گندا کام ہے نا, دیواریں تو گھروں میں نہیں کرتے نا عائشہ, گندا کام تو ہے یہ. چاچے سسر سے لے لیا 2.5 لاکھ کی, تو جگہ لیا, تو مجھے سکون کی زندگی نہیں. پھر بھی میری سکی خالہ ہے میری. اچھا, وہ سکی ہو یا نہ سکی ہو, یہ میں تمہیں بتاؤں, سکون خالہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو کوئی جو مرضی کر لے, چاہے سکی خالہ ہے پھوپھی کر لے, وہ نہیں مل سکتا. جب آپ دیکھو, عائشہ تمہارا نام ہے, اب میری ماں حضرت عائشہ پہ میری اولاد میرے ماں باپ قربان ہوں. او خدا کی بندی, جب میری اس ماں پہ لوگوں نے اتنی کم بخت قسم کی بدبخت قسم کی تہمت لگائی, تو ام سلمہ نے پتہ کیا کہا تھا میری ماں کے بارے میں؟ کہا تھا چھوٹی ہے, آٹا رکھ جاتی بکری کھاتی ہے. یہ تھی برائی اس میں, ٹھیک, رکھتی ہے اور وہ ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. لیکن اچھی بات کیا کی؟ اب میں کہتا ہوں اگر یہ ہماری عورتیں ایک یہ بات مان لینا میری ماں کی, تو کام ختم ہو جائے. انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ دلوں کو جوڑتی اور لوگوں سے رشتے تعلق پیدا کرنے والی ہے. اب جب عائشہ دیواریں پیدا کرے گی, لوگوں پہ تہمتیں لگائے گی, لوگوں میں بے برکتیاں ڈالے گی, سکون اس کو اللہ کہاں سے دے گا؟ سنت جو صحابیہ رسول کی وہ حدیثیں ہم تک پہنچائے جو اور کوئی نہیں پہنچا سکتا, آپ اس کی سنت کے خلاف ہیں, سکون کہاں سے ملے گا؟ میری بہن, یہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ آدھا سچ تھا, اور آپ کو اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. آپ نہ سکون لیتی ہو نہ کسی کو سکون دیتی ہو. یہ جو سب کام کیا ہے, اب یہ آپ کو اس لیے بھگتنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے برکت کو نکال دیا. اب وہ قصہ ختم ہوا تو اب وہ کیوں کر رہا ہے؟ اب سارے لوگ کیا کریں؟ قبریں کھودیں, اس میں گھس جائیں, کیا کریں ایک آپ کی خوشی کے لیے؟ خدا کے واسطے زندگی میں ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو نوازنے کی دعا کرو. میں بھی آپ کی اور اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں. یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ تمہارے غصے کے لیے, وہ جو تم چیختی اور چنگاڑتی ہو نا, یہ اس کے لیے ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ, اپنے امن اور خیالات کی ٹھنڈک کے لیے یہ دونوں تسبیحات تم نے ہر وقت عائشہ پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے پلیز. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. سر میں سونیا بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی آپی کے لیے بات کرنی ہے. جی جی. ان کا نام نازیہ ذیشان ہے. اچھا. تو وہ اٹلی میں ہوتی ہیں اور ان کے 14 سال ہو گئے ہیں شادی کو, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. ذیشان سے شادی ہے اس کی؟ کرنا تھا. جی ذیشان سے شادی ہے اس کی؟ شادی ہو گئی ہے. خاوند کس سے شادی ہوئی ہے میرے بیٹے؟ جی شادی کس سے ہوئی ہے؟ ذیشان اکرم سے. ذیشان اکرم سے. میڈیکل پرابلم کس میں ہے؟ سر میڈیکل پرابلم دونوں میں ہی نہیں ہے.
चेकअप करवाया उन्होंने, उनका बिल्कुल ठीक आता है। आप अपनी बहन से ना अलग से फ़ोन पे बात करना जब उसका शौहर उसके पास ना हो, वो फिर आपको बताएगी कि उसमें प्रॉब्लम है। ये समझ में आती है बात? जब तक वो ये कहती रहेगी कि नहीं है, तब तक अल्लाह से मैं भी हाथ उठा के दुआ करता हूँ, वो भी करती रहे, लेकिन मेडिकल इंटरवेंशन के बगैर ये इशू सॉल्व हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि उसके सिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है और ये बड़ा गंभीर प्रॉब्लम है। अगर वो कह रही है प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर उसको गायनी के प्रॉब्लम्स क्यों हैं ये वाजे करना है ना उसने। वो इटली में रहती है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। उसे कहना कि पहले अपने इलाज की तरफ से जाए, ये उसका सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस कंसर्न है, और ये डनाइल में मत जाए। दूसरी बात ये कि अपनी नाफ पे हाथ रख के आयत करीमा को 101 दफ़ा रोज़ पढ़ा करे इलाज के साथ। ये नहीं हो सकता सिर्फ कि ये करे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये काम इलाज के साथ होगा, इलाज के बगैर नहीं होगा। जब तक वो सही बात नहीं कहती, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जवेरिया जी बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जवेरिया। जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और ना मैं सरकारी मुलाजिम गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, तो कुछ घरेलू इश्यूज से मैंने छुट्टियां ली हैं, तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दी है। अब मैंने दोबारा अप्लाई किया हुआ, लेकिन बहुत माली मसाइल है। मतलब सरकारी मुलाजिम थी तो छुट्टियों पे कैसे निकाल सकते हैं? आप सरकारी मुलाजिम फेडरल गवर्नमेंट की थी, प्रोविंशियल की? फेडरल गवर्नमेंट की। बेटा ये कैसी बात करते हैं? कितनी छुट्टियां की हैं आपने? मेरा बेबी हुआ था, उसके बाद से कुछ छुट्टियां की थी, कुछ घरेलू इश्यूज ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल लिया और बगैर वार्निंग के निकाल दिया ना। तो अब बहुत ज्यादा माली मसाइल है। और मेरा दूसरा इशू है कि मैंने स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन इम्तिहान जब भी देती हूँ, रिटर्न बात होता है तो वाइवा में रह जाती हूँ, और इतनी दफा रह गई हूँ कि अब तो मेरा दिल ही नहीं करता दोबारा एग्जाम देने का। तो अच्छा जवेरिया, ये दोनों बातें जो है ना, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर हैं। सरकारी मुलाजम को छुट्टियां करने पे, और वो भी प्रेगनेंसी में छुट्टियां करने से नहीं निकाला जा सकता। जिसने निकाला है उसने अपने हाथ अपने खुद काटे हैं। आप अभी तक क्यों नहीं गई अपील में, ये आपका और आपका रब ताला जानता है। लेकिन जवेरिया ये बात मैं आपको बता दूं, जब तक आप सारी दुनिया के मसाइल को हल करने वाला जो आपने बीड़ा उठाया ये छोड़ नहीं देंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आके आपको मुश्किल होगी। वो इसलिए मुश्किल होगी कि यू आर टू हाइपर to concentrate on any issue or any matter। मेरे ख्याल में तुम्हें सरकारी नौकरी एक तरफ कर देनी चाहिए, सिर्फ तुम्हें फोकस करना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। दिस आई अश्योर यू, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो हो जाएगी। तुम्हें दो चीज़ें करनी है, एक लाहौल पढ़ना है, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये हर वक्त पढ़ना है और इंतहा का पढ़ना है, यहाँ तक कि सो रही हो तो ख्वाब में भी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला ही देख रही हो। और दूसरी चीज़ तुमने सूरह इखलास पढ़नी है, कुल वल्लाह। दोनों चीज़ें पढ़नी है, और इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा वक्त आएगा ज़रूर कि तुमने इस, और बहुत जल्द कि तुम एक कामयाब डॉक्टर आगे जाओगी। लेकिन ये पहला वाला इशू जो है ये इतना सही नहीं है जिस तरह आप फरमा रही हैं, ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये मुमकिन हुआ तो आप अपील में क्यों नहीं गई? यू शुड हैव टेकन योर राइट। लेकिन इस मामले को अब छोड़ दो, दफन कर दो, अब आगे बढ़ो एंड गो टूवर्ड्स योर ओन पोस्ट ग्रेजुएशन। दैट विल बी मोर इफेक्टिव इंशाअल्लाह ताला। हुजूर अक़दस इमाम अली करमल्लाह की पैदाइश जो है, मेरे मुंह से लफ्ज़ निकलने लगा था ज़हूर, जो है पैदाइश जो है वो बड़ी मोजज़ाना है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप बड़ी छोटी उम्र से परवरिश पा रहे हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इमाम अली करमल्लाह के जो किरदार है उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का कसरत से झलक नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला, आपकी अज़मत के हवाले से और आपकी जो आमाल हैं उस पर रोशनी डालने से पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें बिस्मिल्लाह, तो मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मौला कायनात का जो ताल्लुक़ है वो किस ख़ानदान के साथ है। बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़कत ये इरादा है, ए अहले बैत नबुव्वत, तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर फरमा दे और तुम्हें ऐसे पाक और साफ़ कर दे जैसे पाक और साफ़ करने का हक़ है। अल्लाह की ज़ात फ़आलुल लिमा युरीद है, वो जिस चीज़ का इरादा फरमाता है उसको
کما کان حقہ تکمیل تک اور جس کو پہنچاتا اللہ ہے، نے پاک کیا ہو. اور جن ہستیوں کو اللہ نے پاک کیا. ہاں. کسی اہل دل نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور یہ وہ گرانا ہے قبلہ، ہمارے لوگوں کو ان ہستیوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں. لینا آئے ہائے ہائے ہائے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یوں بھی عرض کر سکتا ہوں کہ بے اجازت جن کے گھر اسرائیل بھی آتے ہیں. ہائے 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 ہائے. قدر والے جانتے ہیں، بے قدروں کو کیا پتا. کیا پتا. وقفہ لیجئے اور اس والے. بات کا لطف لیجئے، واپس آتے ہیں. واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے ایسے روایتیں، بہت سے ایسے واقعات جو ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی روایتیں اور واقعات جو ہے وہ احادیث کے علاوہ بھی ملتے ہیں. یعنی کہ ان کو ہم روایت کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے. عام طور پہ حدیث کو بھی روایت کا لفظ دے دیا جاتا ہے، لیکن روایت اور حدیث میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے. حدیث کی روایت ایک الگ چیز ہے اور روایت ایک الگ چیز ہے، لیکن دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی چیز بتاتی ہیں، اور وہ ہوتی ہے تاریخ. یہ تاریخ کا ایک بڑا بنیادی عنصر ہے جس میں سے کہ ہم لوگ اتنے واقف نہیں ہیں. اگر ان روایتوں کو دیکھیں تو جو اختیار ہے اپنی زندگی کا وہ اس خاندان کو، اہل بیت کے خاندان کو دیا گیا. اور اگر آپ اس خاندان کی تاریخ پڑھیں تو جو سخاوت ہے، یقین کیجئے وہ سب سے بڑا عمل ہے. وہ دین کی سخاوت ہو یا مال کی سخاوت ہو. اس پہ بات کروں گا ابھی، لیکن پہلے کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. جی ارسلان بیٹا. وعلیکم السلام. سر میں بہت خوشی میں یہاں آپ سے بات کری. اللہ پاک سر آپ کو عزت دے، آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. سلامت رہیے. حکم فرمائیے. سر میرا نام محمد حسان ہے. سر ذرا بس مجھے کچھ پڑھنے کے لیے سر وظیفہ وغیرہ بتا دیں، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. آمین آمین. میرڈ ہو ارسلان؟ جی سر میرڈ ہو. بچے ہیں؟ سر ایک بچی ہے میری، ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے 7 سال بعد دی تھی. وہ سونا رب ہے، وہ بہتر کرتا ہے جو کرتا ہے. بے شک. میں نے کسی سے علاج نہیں کرایا، باقی وہ دینے والا ہے. واہ 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 واہ. اچھا یہ بتاؤ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ سر بیٹی کا نام رکھا ہے سعدیہ ارسلان. ماشاء اللہ اچھا نام ہے، اچھا نام ہے، اچھا نام ہے ارسلان. اور یہ تمہارے ساتھ بھی. آمین 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 آمین. پریشانیوں دور ہوئے بس. آمین. اللہ تعالیٰ سر کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی ٹیم کو سر. آمین آمین. آپ نے ایک تو تسبیح ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، ان للہ کی. جو مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم پتہ نہیں کیوں اس کو صرف مرنے پہ پڑھتے ہیں. یہ باقاعدہ ذکر ہے اور یہ بہت اعلیٰ ذکر ہے. اور اس میں ایک تسبیح شامل کیجئے اور وہ ہے یا ذل جلال والاکرام. یا ذل جلال والاکرام یہ خصوصاً رزق کے لیے اللہ کا یہ بزرگی کا نام ہے. علی رضا بھائی بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ بچہ بڑا اپنی آواز سے بڑا نوجوان بچہ لگ رہا تھا، لیکن جو بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا، اور جو لہجہ ہے، میں اس کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن میری ایک بیٹی تھی، اس نے کال کیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا تمہی کی کہ لہجے کو نرم رکھو. تو یہ بچے دیکھ کے تسلی نہیں ہوتی کہ معاشرے میں دیندار لوگ بھی موجود ہیں. جی بالکل قبلہ ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ بڑی بڑی محبت والے لوگ ہیں. ایسے بھی احباب اور افراد ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہوتے ہیں جو بڑی میٹھی اور بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ ایک سکون میسر آتا ہے. یہ کہنا کہاں تک صحیح ہوگا کہ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، پکڑ تو ہمارے لہجوں کی ہے اس دنیا میں. جی بالکل ایسے ہی ہے قبلہ. انسان کا لہجہ ہی ہے جو انسان، اب آپ دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ 2 ہاتھوں سے آپ کو پکڑاتا ہے. بے شک. اور اگر وہی چیز آپ کے سامنے کوئی پھینک دے تو یہ لہجہ ہی ہے، یہ لہجہ انداز ہے یہ سارا. تو کتنا زمین آسمان کا فرق. اب اس سارے میں آپ کی عزت اور بے عزتی الگ چیز ہے، لیکن دینے والے کی جو تربیت ہے وہ بھی بڑی واضح طور پہ آتی ہے، بہت واضح آتی ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی اسما. وعلیکم سر. وعلیکم السلام پتر. سر میں نے نا اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہم لوگ رشتہ دیکھ رہے ہیں، رشتے آ بھی رہے ہیں، تو لیکن کوئی بات نہیں بن رہی. اس وجہ سے نا بہت ٹینشن ہے. کیوں نہیں بن رہی بات اسما؟ سر پتہ نہیں، آتے ہیں 1 سیٹنگ ہوتی ہے، 2 سیٹنگ ہوتی ہے، یا تو ان کی طرف سے رسپانس نہیں آتا تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، جواب نہیں آتا، یا تو پھر مطلب کوئی اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے جو پھر ہمارے مطابق نہیں ہوتا. اچھا آپ کے مطابق مثلاً کون سا رشتہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر؟ سر جیسے فار
एग्जांपल सर मतलब अगर हमारे मेरे पिछले ही मतलब मंथ हुआ था, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने लड़के वालों ने झूठ बोल दिया, वो लड़का ऑलरेडी मैरिड था। तो हमने पूछा भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब नहीं वो नहीं है, लेकिन वो था। हमें बाद में उनके किसी रिलेटिव ने ना फोन करके बता दिया, और सारे उसने मतलब प्रूफ्स भी दे दिए कि इस लड़की से था ये वो फला फला। तो इस वजह से नहीं होता यहाँ, तो फिर वो मतलब लड़के की मतलब जॉब ठीक नहीं है, कम है, या फिर उसकी फैमिली का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इस वजह से भी कुछ हो जाता है, लेकिन ज्यादातर नहीं हो पा रहा मतलब। अच्छा अस्मा, आपकी फैमिली कहाँ किस जगह से है और कौन है? फैसलाबाद से है। मतलब कास्ट पूछ रहे हैं? जी 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 जी। मलिक हैं। मलिक मतलब आप लोग मलिक रियाज के रिश्तेदार हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब हम तो आउट ऑफ कास्ट भी करने को रेडी हैं, मतलब अगर सही मतलब तो आप किसी को कहती हैं इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो उससे क्या मुराद होती है बेटा? मतलब सर बैकग्राउंड का मतलब ठीक नहीं है कि जिस तरह मतलब लड़का ठीक नहीं है, मतलब वो ड्रग्स में है या फिर उसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है इस सेंस में। अच्छा अस्मा ये बताओ आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी 5.1 है। और आपका वेट कितना है? 58। अच्छा तुम वेट को जरा कम कर सकती हो? सर मैंने ऑलरेडी कम किया है, लेकिन मैं कोशिश पे होंगे और मतलब करूँ। ठीक, उसकी मैं वजह जो है ना वो देखने की वजह से नहीं कह रहा, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम जो है ना, ये इशू या है या होगा। ये एक बहुत बड़ा मजाज है जो कि आपका तब्दील करेगा ये इशू जो है, इसलिए आपको अंडर वेट रहना है। आप 5'1" है, आपको 48 के करीब होना चाहिए, 45 और 48 के दरमियान होना चाहिए। एक तो इस तरफ तवज्जो करो। दूसरी चीज़ ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मैं सबको कहूँगा कि कभी भी झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्ची वालों को भी कहूँगा कि वो भी अपने क्राइटेरियाज़ को थोड़ा सा नरम रखें, और इसमें इतनी सख्ती नहीं करते कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। हमारे ख़ानदानों को लोग देखेंगे, उनको भी 50,000 नुक्स जो है वो नज़र आएंगे। लेकिन मैं क्या अर्ज़ करता हूँ, हुज़ूर अक़दस क्या पढ़ा जाए? एक मुझे वजीफ़ा बताइए कि ये बेटी क्या पढ़ा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला इसके लिए बड़ा खूबसूरत वजीफ़ा है, मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया है कि आप हर नमाज के बाद 100 दफ़ा रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, इन्नी मगलूबुन, बारी ताला मैं मगलूब हूँ, फंतसिर मेरी मदद फरमा। तो ये अल्लाह ताला की खुसूसी मदद इनके शामिल हाल होगी। इससे अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ेंगे 11 दफ़ा, और हर नमाज के बाद एक तस्बीह की पढ़े। हर नमाज के बाद इनके 5 तस्बीह दिन में कम अज़ कम आप ज़रूर पढ़िए। और आगे पीछे दरूद का मतलब जो है ना वो बरकत डालने का है, ये ज़रूर पढ़ा कीजिए। और आप अपनी सेहत के बारे में ख़ास तौर पे ज़रूर गौर कीजिएगा। वफ़ा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर जब बात किसी से भी कहता हूँ, वो बच्चा हो या बच्ची हो, तो मैं एक बड़े होने का हक़ समझते हुए उनको शायद थोड़ी सी तंबीह कर देता हूँ, जो अगर बुरी लगे तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ कि लहजों के ऊपर खुदा के वास्ते ख़ास तौर पे ध्यान किया करें कि आप किस लहजे में बात करते हैं। और आपको इतनी ज़्यादा गारंटीज़ लाइफ में अगर चाहिए तो ये खुदाई दावे होते हैं, कैसा होगा कब होगा, आप बेबरकती करते हैं। मैं बार बार बात कहता हूँ, ये सिर्फ लोग नहीं करते, उनके वालिदैन भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर शादी की कोई बात कर रहा हो और वो कहें कि जी कब तक होगी, तो मैं 100% यू टर्न ले लेता हूँ अपने कप्तान की तरह, मैं विड्रॉ कर जाता हूँ बात से कि अब नहीं होती। वो पहले वाली बात तक रहते तो शायद अल्लाह ज़्यादा रहमत करता। जब आप फ़ैसले खुदाई अपने हाथों में और लोगों से मांगना चाहते हैं तो फिर खुदा बात में बरकत निकाल देता है। खुदा के वास्ते इस बात को मेरे बच्चे और बच्चियां समझें कि अपने लहजों पे पकड़ होती है। आपके दिलों के हाल का फैसला तो अल्लाह ने रोज़े क़यामत करना है। इस दुनिया के अंदर जो फैसला होगा वो आपकी ज़ाहिरी पे होगा, आपके बातिन पे नहीं होगा। बातिन का फैसला आप लोगों के ऊपर नहीं, अल्लाह पे छोड़ें, अपने ज़ाहिर को ठीक करें। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी किरण पुत्र। जी किरण। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। फरमाइए किरण। सर मेरी सिस्टर का नाम शम्मा आसिफ है। अच्छा।
تو سر وہ دوسروں پہ نا ٹرسٹ بہت جلدی کر لیتی ہے. میری کزن تھی پھپھو کی بیٹی, اس کا نام کمل تھا. تو سر اس کی نا اس کے ساتھ اتنی ہو گئی تھی تو وہ آگے سے نا مطلب اس سے اتنا پیار کرنے لگ پڑی تھی. تو سر وہ پھر اس کو بدزن کرنے لگ پڑی, بہن بھائیوں کے خلاف, ماں باپ کے خلاف. تو سر میری سسٹر نا اس کو گھر سے چیزیں اٹھا کے دینے لگ پڑی. ویری گڈ. تو سر اچھا گھر سے کیا کیا چیزیں مثلاً؟ مطلب گھر سے پیسے دینے لگ پڑی اس کو. کمل کو خود گورنمنٹ جاب کرتی تھی لیکن اس سے 10,000 لیتی تھی. اچھا. ہاں جی اس طرح سے سر. اب وہ سے مطلب پیرنٹس ناراض ہو گئے ہیں, لیکن اب وہ پھر کہتی ہے میں نے اس سے معافی مانگنی ہے. لیکن معافی ہم یہ کہتے ہیں تم نے کس چیز کی مانگنی ہے. ہاں تو کیا کہتی کس چیز کی معافی مانگنی ہے؟ کہتے میری غلطی ہے, آپ لوگ اس سے ناراض کیوں ہیں, میں نے اس سے ملنا ہے. پیرنٹس کہتے نہیں ملنا. تو اچھا یہ بتاؤ کمل آپ کی کزن ہے نا؟ جی پھپھو کی بیٹی ہے. ہاں تو آپ کمل کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ سر پتہ نہیں سر, وہ نا وہاں باتیں پوچھتی تھی خاندان کی. تو وہ تو خاندان میں ہے. ہاں جی ہے نا, لیکن وہ پھپھو دور رہتی ہے نا. تو وہ سارے ماموں وغیرہ کی باتیں پوچھتی تھی کہ پھر اپنی ماما کو بتاتی ہوتی تھی. تو اس میں کیا برائی ہے مطلب؟ تو سر اس میں یہ برائی ہے کہ یہ ٹرسٹ کر لیتی ہے, پھر جو وہ کہتی رہتی تھی وہ کرتی رہتی تھی. پھر سر اسٹڈی بھی رک گئی ہے, اس کی وجہ سے ماں باپ کا ٹرسٹ بھی ٹوٹ گیا. پتہ نہیں کون سے ماں باپ ہیں جن کا ٹرسٹ اس بات سے ٹوٹ گیا کہ وہ خبریں لے رہی ہے. میری ایک ماموں کی بیٹی ہے, لبنان کراچی میں رہتی ہے, جاپان سے آئی ہے واپس. اس کے خاندان کا مجھے زیادہ پتہ ہے, جو اس کے گھر میں اس کے بھائی رہتے ہیں ان کو کم پتہ ہے. انٹریکشن کی بات ہے پتر, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے. لیکن یہ جو ان کا آپس میں تعلق ہے یہ رومانوی حد تک نامعقول ہے, کیونکہ یہ جو سلسلہ کر رہی ہے دینے لینے کا, یہ آبویسلی ایک ایسے ابزرٹ ریلیشن شپ کی طرف ہے جو کہ نارمل نہیں ہوتا. یہ دوستی نہیں ہے, یہ دوستی سے تھوڑا سا اگلا حصہ ہے. اور اس معاملے میں جو کچھ بھی ماں باپ کا فیصلہ ہے اس کو وہیں تک سچ سمجھ کے اس پہ پختہ طریقے سے قائم رہیں. آیت کریمہ کہیں شمع سے کہ وہ پڑھے, اور بس ماں باپ کا فیصلہ بالکل درست ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر میرا بیٹا. اچھا بلال بھائی مجھے اپنی بچیوں کے متعلق پوچھنا ہے, میری دونوں باتیں سنیے گا. جی جی بسم اللہ. میری بڑی بچی یو ایس میں ہے, 6 سال ہو گئے ان کو. اس کا نام یو ایس ہے؟ جی بیٹا. اس کا نام کیا ہے؟ افشا یوسف. افشا 2 سال سے امریکہ میں ہے. 6 سال سے سر. 6 سال سے امریکہ میں. کیا کر رہی وہاں؟ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں. پہلے H1 ہو گیا تھا, پھر کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوئے, H1 ختم ہو کے اب پھر دوبارہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں. گرین کارڈ اپلائی کیا ہوا ہے. کہتی ہیں امی جنہوں نے مجھ سے بعد میں کیا ہوا ان کے وہ سب آگے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے. اب میرا تو ابھی تک کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, میں بہت ڈسٹرب ہوں, پریشان ہوتی ہیں. اچھا تو ہاں, اور بس مجھے یہ پوچھنا ہے. دوسرا میری بچی بڑی جو ہے, یہاں جو میرے پاس 2 بچیاں ہیں میری آمنہ اور عائشہ, میں چاہتی ہوں بلال بھائی کو مناسب رشتے ملیں اور ان کے رشتے ہوں. اب وہ لوگ ایسے ہیں کہ رشتے بتاتے ہیں, آتے ہیں, جیسا یا تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ یہاں سے گھر شفٹ کریں, کسی اچھے ایریا میں جائیں. تو بلال بھائی میری تو اتنی اوقات نہیں کہ میں اچھی کسی ایسی جگہوں پہ گھر لوں. بس میں مناسب, الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, عزت سے وقت گزر رہا ہے. میری خواہش ہے, میں چاہتی ہوں میری بچیاں, بس بڑی نے گریجویشن جس طرح کر لی ہے BS بایو ٹیکنالوجی میں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں اس کا مناسب مجھے رشتہ مل جائے. اچھا مجھے بحثیت ماں اس بات کا جواب دینا کہ ایک مناسب رشتے کو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا سمجھتی ہیں, وہ مناسب کون سا ہوگا؟ مناسب مراد یہ میں کہتی ہوں پڑھی لکھی ہیں بچیاں تو پڑھے لکھے لڑکے ہوں, یہ میں چاہتی ہوں. میں پڑھی لکھی فیملی چاہتی ہوں, باقی ان کے نصیب. اچھا میں بات کو ذرا تحمل کے ساتھ ذرا ابزارب کر لینا. پہلی بات تو یہ کہ افشا کو کہنا کہ وہ اس کا کام انشاءاللہ تعالیٰ اب ہو جائے گا, اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لے, گرین کارڈ والا کوئی ایشو نہیں ہے. اب آنے والا وقت جو ہے اس میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. لیکن یہ جب ہماری مائیں کہتی ہیں نا کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکا جو ہے, میری کیونکہ بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں تو وہ آگے سے رشتہ بھی جو ہے وہ پڑھا لکھا ملے, یہ بات درست ہے. لیکن یہ بات پرائمری بات نہیں ہے, سیکنڈری اور ٹرشری تو ہو سکتی ہے. پہلی سب سے بہتر اور میرے خیال میں اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈے جائیں تو لڑکا جو ہے وہ ایماندار ہو, وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا ہو, وہ حلال اور حرام کا فرق کر سکتا ہو. یہ فیصلے کرنے زیادہ برابر ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ ہر PhD کرنے والا جو ہے وہ صاحب ایمان بھی ہو یا صاحب شرافت بھی ہو. میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ 2 چیزیں بیٹیوں سے کہیے, تینوں بیٹیوں سے کہیے کہ پڑھا کریں. پہلی, یا ولی یا والی
اور دوسری یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور تیسری لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں چیزیں تینوں بیٹیوں سے کہنا کہ وہ پڑھا کریں، اور جب رشتے آئیں تو بس شرافت دیکھنی ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی جو خدا چاہے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی علی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے 2 باتیں شیئر کرنی ہے. ایک میری رشتے کے حوالے سے بات ہے، وہ کوئی حل نہیں ہو رہا. یعنی کہ 2-3 سال سے ہم لوگ رشتے دیکھ رہے ہیں، لیکن بات آگے نہیں چل رہی. کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آتا ہے کہ بات آگے نہیں بڑھتی. اور دوسری میں نے یہ بات کہنی ہے کہ میں تہجد بہت پڑھنے کی، یعنی کہ میرے دل میں ہوتا ہے میں پڑھوں، لیکن اس تک میں جا ہی نہیں پاتی. یعنی کہ میں اٹھ ہی نہیں پاتی اس ٹائم پہ. میرا بہت دل کرتا ہے میں تہجد پڑھوں. اس کے لیے میں چاہتی ہوں آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں یا کچھ بھی. باقی نمازیں پڑھ لیتی ہو؟ جی باقی پڑھتی ہوں انشاءاللہ پوری. الحمدللہ. جو باقی پڑھ لیتی ہو بڑی بات ہے، لیکن مطلب شادی ہو جائے گی، اس کے لیے تہجد میں دعا ضرور مانگو، لیکن اس کے لیے تہجد ضروری نہیں ہے. شادی اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے اور وہ ہونی ہے، فکر نہ کرو. بہت دل کرتا ہے اس ٹائم پہ پڑھنے کا، یعنی کہ میرا بہت دل کرتا ہے میں پڑھوں. اللہ تمہارے اس ایمان کے اندر برکت اور استقامت ڈالے. آپ نے یا ولی یا والی اور یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا والی اور یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ 2 تسبیحات پڑھتے رہنا ہے. اللہ بہت کرم کر دے گا، اللہ بہت کرم کر دے گا. ڈونٹ وری اکثر، یو آر اے گڈ گرل، یو آر اے ویری فوکسڈ گرل، تھنگز ول ہیپن انشاءاللہ. لیکن استقامت کی اپنے لیے دعا کرنا. حضور اقدس جیسے ہماری خاتون نے کہا کہ وہ ایک بیٹی ایک امریکہ چلی گئی ہے، 2 بیٹیوں کے رشتوں کی تلاش کریں. کیا یہ بات درست ہے مشورہ دینا کہ ایمان تلاش کیا کریں، باقی چیزیں بعد میں دیکھی جا سکتی ہیں؟ جی قبلہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انسان شادی کرتا ہے یا تو اچھے خاندان کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے، اور چوتھے نمبر پہ دین کی وجہ سے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم دین کو فوکس کرو، دیندار لوگوں کو، دیندار فیملیز کو فوکس کرو. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں سب سے پہلے شرافت کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے باقی چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ آگے بھی برکتیں ہوتی چلیں گی. حضور اقدس کل انشاءاللہ تعالی جو امام علی کرم اللہ ہیں ان کی ہم نے ولادت جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ منانا. یہ سارا سال ہی خوشیاں رہتی ہیں ویسے، لیکن وہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وقت کو بس منانا ذرا زیادہ انٹینسو ہوتا ہے. بس ایک رائے دیجئے کہ منانے کے اعلیٰ ترین قواعد کیا ہیں، کیسے منائیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین کے حالات زندگی پڑھیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہم ان کو اپنا فالو کریں. کیا بات ہے، یہ تھی عالمانہ بات اور میری ہے جاہلانہ بات. میرے خیال میں بڑی کمال بات یہ ہے کہ آپ یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. ہو کمال بات ہے. حالات پڑھیں اور ان پہ ثابت قدمی کے ساتھ چلیں، اور لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولیں جیسے ان کے کھلے تھے، لوگوں کے لیے اپنے دسترخوان کو بڑا کریں جیسے ان کے تھے، اور رائے قائم نہ کریں کہ یہ کیسا کھانا کھلانا اللہ کو پسند ہے. اللہ کرے آپ کو بھی پسند ہو.